حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ایک فراخ ہموار میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں اور خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے؟ تو اہل محشر میں سے بہت تھوڑے لوگ اٹھیں گے اور حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، باقی لوگوں سے حساب لینے کا حکم دیا جائے گا۔ اس روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ تو اس باب کی گزشتہ احادیث میں حساب اور کتاب اور وزن اعمال کا جو بیان ہوا ہے، اس کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال کی طرف آخر میں کچھ اشارہ ہو جائے۔ چنانچہ اس باب کی احادیث کے پیش نظر ہر مسلمان پر ایک تو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے کہ قیامت میں حساب کتاب ہے، اور دوسرا یہ ماننا لازم آتا ہے کہ جہنم کی پشت پر ایک پل ہے، پل صراط، جس پر تمام انسانوں کو گزرنا ہوگا۔ یہ پل جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، مگر مومن کے لیے آسان ہے۔ تیسرا یہ عقیدہ رکھنا لازم آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک ترازو ہے جس پر اعمال تولے جائیں گے، تو یہ عقائد رکھنے ہوں گے۔ تو وزن اعمال جو ہے یہ ہوگا قیامت کے دن، یعنی یہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ایک فراخ ہموار میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں اور خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے؟ تو اہل محشر میں سے بہت تھوڑے لوگ اٹھیں گے اور حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، باقی لوگوں سے حساب لینے کا حکم دیا جائے گا۔ اس روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ تو اس باب کی گزشتہ احادیث میں حساب اور کتاب اور وزن اعمال کا جو بیان ہوا ہے، اس کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال کی طرف آخر میں کچھ اشارہ ہو جائے۔ چنانچہ اس باب کی احادیث کے پیش نظر ہر مسلمان پر ایک تو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے کہ قیامت میں حساب کتاب ہے، اور دوسرا یہ ماننا لازم آتا ہے کہ جہنم کی پشت پر ایک پل ہے، پل صراط، جس پر تمام انسانوں کو گزرنا ہوگا۔ یہ پل جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، مگر مومن کے لیے آسان ہے۔ تیسرا یہ عقیدہ رکھنا لازم آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک ترازو ہے جس پر اعمال تولے جائیں گے، تو یہ عقائد رکھنے ہوں گے۔ تو وزن اعمال جو ہے یہ ہوگا قیامت کے دن، یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا، اس میں سے دستی کا گوشت آپ علیہ السلام کو پیش کیا گیا جو آپ کو بہت پسند اور مرغوب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس گوشت میں سے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھایا، اور پھر فرمانے لگے کہ میں قیامت کے دن جب لوگ دو جہاں کے پروردگار کا فیصلہ سننے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اس دن سورج بہت قریب ہوگا اور لوگوں کی حالت اس قدر کربناک اور غم اور فکر سے بوجھل ہوگی کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں گے، یعنی صبر اور استقامت پر قادر نہیں ہوں گے، اور نہایت حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہتے پھریں گے کہ آخر تم کسی ایسی شخص کی تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہاری پروردگار سے تمہاری سفارش کر دے؟ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یا خود نبی علیہ السلام نے شفاعت کے سلسلے میں حدیث کی وہی اجزاء بیان کیے جو پہلے حدیث میں بیان کی جا چکی ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، پس میں لوگوں کے پاس سے روانہ ہوں گا اور عرش کی نیچے آؤں گا اور وہاں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور بہترین ثنا کے وہ الفاظ
اور آداب حضوری کی وہ طریقہ القاء فرمائے گا جو اس سے پہلے مجھ سے کسی اور کو القاء نہیں کیے ہوں گے، بلکہ اس وقت سے پہلے مجھ کو بھی اس کا کوئی علم نہیں ہوگا، جیسا کہ پہلے اس حدیث میں اس طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو چاہتے ہو مانگو میں دوں گا، اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو میں قبول کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ میرے پروردگار میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو بخش دیجئے۔ تب کہا جائے گا کہ محمد اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن سے حساب نہیں لیا جائے گا جنت کے دائیں طرف کے دروازے سے جنت میں داخل کر دیجئے، اور وہ لوگ اس دروازے کے علاوہ دوسری دروازوں کے استعمال کے حق میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے کے دونوں کواڑوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ مکہ اور حجر کے درمیان ہے۔ یہ حجر یہ بحرین کے ایک شہر کا نام ہے جس کو احسا کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس غلام ہے جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، چنانچہ میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور ان کو مارتا ہوں، تو ان کی وجہ سے قیامت کے دن میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر شخص کے ایک ایک عمل اور ایک ایک چیز کی پوچھ ہوگی، تو ان غلاموں نے تمہارے مال میں جو خیانت کی ہوگی، تمہاری جو نافرمانی کی ہوگی اور تمہارے ساتھ جو جھوٹ بولا ہوگا، ان سب کا حساب ہوگا۔ اسی طرح تم نے ان کو جو کچھ سزا دی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا۔ بس اگر تمہاری دی ہوئی سزا ان کے جرائم کے بقدر ثابت ہوئی تو تمہارا معاملہ برابر سرابر رہے گا، اور جو تم نے ان کو سزا دی ہوگی وہ اگر ان کے جرائم سے کم ثابت ہوگی تو وہ تمہارا زائد حق ہوگا، اور اگر تمہاری دی ہوئی سزا ان کے جرائم سے زیادہ ہوگی تو پھر ان کے لیے تم سے اس زیادتی کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ اب جب اس شخص نے یہ باتیں سنی تو وہ شخص الگ جا کر بیٹھا اور رویا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے ہو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور قیامت کے دن ہم عدل اور انصاف کی میزان کھڑی کریں گے، بس کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے اور ان غلاموں کے حق میں ان کی جدائی سے بہتر اور کوئی بات نہیں جانتا، لہٰذا میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ وہ سب غلام آزاد ہے۔ تو بڑے چھوٹے آقا غلام کے درمیان حساب کتاب ہوگا اور انصاف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کرے گا اور اس کو اپنی عنایت کے سائے میں چھپائے گا تاکہ وہ اہل محشر پر اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کے کھل جانے کی وجہ سے شرمندہ اور رسوا نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے؟ وہ مومن عرض کرے گا کہ ہاں اے پروردگار، مجھے اپنا وہ گناہ یاد ہے اور میں اپنی بدعملی کا اعتراف کرتا ہوں۔ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرائے گا، اور وہ اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ میں اب ہلاک ہوا، اب تباہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں اور ان عیوب کی پردہ پوشی کی، اور آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو بخش دوں گا، پس اس کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کا تعلق ہے تو ان کو تمام مخلوق کے سامنے طلب کیا جائے گا اور پکار کر کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر بہتان باندھا تھا، جان لو ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ تو قیامت کے دن آسان حساب اور سخت حساب
کا ذکر ہے۔